السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت عمر کے انصاف کا ایک بہت خوبصورت واقعہ پیش کروں گی۔ غسان عربوں کا ایک قبیلہ تھا جو عرب کے شمال مغرب میں ملک شام کی سرحد کے قریب آباد تھا۔ وہاں اس قبیلے نے اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ شام مدت تک روم کی عیسائی سلطنت کا حصہ رہا، اس لیے اس کے اثر کی وجہ سے قبیلہ غسان کے لوگ عیسائی مذہب اختیار کر چکے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے شام فتح کیا تو قبیلہ غسان کے بادشاہ جبلہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک دفعہ وہ بڑی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ حج کے لیے مکہ مکرمہ آیا۔ اس سال امیر المومنین حضرت عمر فاروق بھی حج کے لیے مدینہ سے مکہ پہنچے ہوئے تھے۔ جبلہ جس وقت دوسرے لوگوں کے ساتھ خانہ کعبے کا طواف کر رہا تھا، یعنی کعبے کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، اس کی چادر کا ایک کونا ایک غریب بدو یعنی دیہاتی آدمی کے پاؤں تلے آ گیا۔ اس پر جبلہ کو غصہ آ گیا اور اس نے مڑ کر غریب بدو کو اس زور سے تھپڑ مارا کہ اس بیچارے کی ایک آنکھ بیٹھ گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ غریب بدو حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوا اور جبلہ کے خلاف شکایت پیش کی۔ امیر المومنین نے جبلہ کو بلا بھیجا۔ جب وہ حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا، جبلہ کیا یہ صحیح ہے کہ تم نے اس بدو کو تھپڑ مارا؟ جبلہ اکڑتے ہوئے، جی ہاں، اس نے ہماری چادر پر پاؤں رکھ دیا تھا، اسی لیے ہم نے اس کو اس گستاخی کی سزا دی۔ اور سزا کیا ہے؟ ہم تو اس مرتبہ کے آدمی ہیں کہ کوئی شخص ہماری گستاخی کرے تو ہم اس کا سر اڑا سکتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق، اب جاہلیت کا زمانہ نہیں رہا، اسلام نے اونچ نیچ کی تمیز ختم کر دی ہے، اللہ کے دین میں مسلمان برابر ہیں۔ تم نے اس غریب کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، اسلام اس کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ تم سے اس زیادتی کا بدلہ لے۔ یہ بدلہ وہ اس طرح لے سکتا ہے کہ یا تو تمہارے منہ پر تھپڑ مارے، ہاں اگر تم اس کو کچھ دے کر راضی کر لو تو بھی معاف کر سکتا ہے۔ جبلہ حیران ہو کر، امیر المومنین یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا اسلام میں شریف اور ذلیل میں کوئی فرق نہیں ہے؟ امیر المومنین، کہاں غسان کا بادشاہ اور کہاں ایک معمولی بدو، وہ ہمیں تھپڑ مارے اور ہم اس کو راضی کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر، اسلامی قانون کی نظر میں مسلمان سب برابر ہیں، اس لیے تم کو سزا بھگتنی ہوگی، یا تو بدو کو راضی کرنا ہوگا یا پھر اس کے ہاتھ سے سزا لینی ہوگی۔ جبلہ، اچھا تو مجھے ایک دن کی مہلت دیجیے تاکہ میں اس معاملے میں غور کر سکوں۔ حضرت عمر فاروق، بہت اچھا، تم کو ایک دن کی مہلت دی جاتی ہے، کل تک اس بدو کو راضی کر لو یا سزا بھگتو۔ جبلہ وہاں سے اپنے خیمے میں پہنچا اور رات کو چھپ چھپا کر شام کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں سے روم کے بادشاہ کے پاس قسطنطنیہ پہنچا اور دوبارہ عیسائی مذہب اختیار کر کے ساری عمر وہیں گزار دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جبلہ نے جب بدو کو تھپڑ مارا تو اس نے بھی جواب میں جبلہ کو تھپڑ مار دیا۔ اس پر جبلہ سخت غصے کی حالت میں حضرت عمر فاروق کے پاس آ گیا۔ انہوں نے جبلہ کی شکایت سن کر فرمایا، کیا تم نے جو کچھ کیا اس کی سزا پا لی؟ یہ سن کر جبلہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، امیر المومنین، میں غسان کا بادشاہ ہوں، میرے ساتھ جو گستاخی سے پیش آئے وہ موت کی سزا پائے گا۔ حضرت عمر، تمہاری خاطر انصاف اور اسلام کا قانون نہیں بدلا جا سکتا۔ یہ سن کر جبلہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کو حضرت عمر فاروق کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا۔ اس کے دماغ میں بادشاہی کا غرور سمایا ہوا تھا، اس لیے رات کو مکہ سے نکل بھاگا اور چھپتے چھپاتے قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ وہاں روم کے بادشاہ کے پاس جا کر دوبارہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ تو یہ تھی حضرت عمر فاروق کے انصاف کی شان کہ بادشاہ کے ساتھ بھی انہوں نے وہی سلوک کیا جو ایک عام آدمی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں اگر کوئی امیر آدمی کسی کا مرڈر کر دے یا کسی کی عزت لوٹ لے تو غریب آدمی کو الٹی
طرح پھنسا کر بری طرح پھنسا کر اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا اس پہ مقدمے چلا دیے جاتے ہیں۔ لوگ انصاف کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، جبکہ یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرتا ہے، اور جو انسان دنیا میں انصاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کے ساتھ انصاف کرے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ انصاف حق۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ مومن ہونے کے لیے صبر اور حق پر ہونا، انصاف پر ہونا ایک ضروری علامت ہے۔ اگر یہ علامت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی تو ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب تک ہم جئیں انصاف کے ساتھ رہیں، انصاف کے ساتھ جئیں، دوسروں کے ساتھ انصاف کریں۔ انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی ہمیں ضرور کامیابی ملے گی۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔